بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، یہ بھی کسی بچی کے لیے التماس سے دعا کی گئی ہے، شان زہرا کے نام سے، بچی کینسر کی پیشنٹ ہے، اسے مشہد لے جانا چاہتے ہیں۔ پروردگار بحق امام رضا علیہ السلام بچی کو صحت کلی عنایت فرمائے۔ ابھی راستے میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا مجھے سب کے نام نہیں یاد، پروردگارہ جس نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ اپنی اپنی پریشانیاں عامر رضا صاحب اور سید القرنین دونوں علیل ہیں، پروردگارہ بحق جناب سید سجاد ان دونوں کو صحت کلی عنایت فرما، ہر ایک کی ہر پریشانی دور فرما، اور پروردگارہ ہمیں ہمارے مولا اور آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ دنیا بھر میں حالات خراب ہے، خاص طور سے پارا چنار کے مؤمنین کی حفاظت فرما۔ بابا بلند صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان گرامی، میں نے جس موضوع کو شروع کیا تھا کل اسی کو آج مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا۔ آیت قرآنی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا ہے۔ اللہ اس فیصلے میں کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں نے کل اسی بات کو عرض کیا تھا کہ اللہ نے لفظ استعمال کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا۔ سرور کائنات کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد دو مین کہہ لیں اسکول آف تھاٹ ہیں جو مکتب فکر ہیں، اب آپ انہیں شیعہ سنی کہہ لیں جو مرضی کہہ لیجیے، دو مکتب فکر ہیں۔ ایک مکتب فکر ہے جو اپنے آپ کو امامت سے منسوب کرتا ہے، دوسرا خلافت سے۔ تو اصل تعریف یہ ہے امامت و خلافت، دونوں قرآنی اصطلاحات ہیں، اللہ نے دونوں اصطلاحات قرآن میں استعمال کی ہیں، خلافت بھی امامت بھی۔ آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ خلیفہ بھی یہ جب اللہ بنا رہا ہے قرآن میں، تو اگر یہ خلافت قرآن والی خلافت ہے، کوئی بھی آدمی کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے، تو اگر وہ مسلمان ہے تو اگر قرآن میں وہ عقیدہ موجود ہے تو پھر اپنے پاس سے بنانے کی اجازت نہیں۔ اگر یہ قرآن کا عقیدہ خلافت ہے تو قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ قرآن کی روح سے پہلے خلیفہ ہیں حضرت آدم۔ میں نے کل یہ عرض کیا تھا، آئیے ذرا قرآن کی روح سے دوسرا خلیفہ بھی دکھا دوں اگر سننا پسند فرمائیں گے تو۔ عزیزان گرامی، جناب نبی موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ توجہ، اشدد بہ ازری، اور بڑے خوبصورت انداز سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگارہ میرا سینہ کشادہ کر دے، میرے امر کو آسان کر دے، زبان کی گرہ کھول دے، مجھے ایک وزیر دے دے جو میرے اہل خانہ سے ہو، صحابہ سے نہیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشدد بہ ازری، پروردگارہ مجھے میرے اہل خانہ سے وزیر دے دے جو ہو بھی میرا بھائی، صحابی نہیں، ہو اہل بیت سے، ہو بھی بھائی اور ہو بھی ہارون، میری کمر مضبوط کر دے، اسے میرا خلیفہ بنا دے۔ اخلفنی فی اہلی، خلیفہ بنا دے۔ دوسرا خلیفہ اللہ نے بنایا جناب ہارون کو۔ ابھی سارے مجمع کی مجھے توجہ چاہیے، چند ایک تشریحات کرنے والا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن میں بتایا دوسرے خلیفہ ہیں، پہلے جناب آدم، دوسرے جناب ہارون۔ جناب ہارون خلیفہ ہیں جناب موسیٰ کے۔ اللہ فرما رہا پروردگارہ مجھے میرے اہل خانہ سے وزیر دے دے، خلیفہ ہو میرے اہل خانہ سے، صحابہ سے نہیں، ہو بھی میرا بھائی، ہو بھی ہارون۔ وہ کہتے ہیں نا ہجے کر کے بتانا، انگریزی میں کہتے ہیں ٹو اسپیل آؤٹ، پورے سپیلنگ کے ساتھ بتانا۔ جناب موسیٰ نے نہیں کہا پروردگارہ تو کوئی وزیر بنا دے، نہیں کہا ہو اہل خانہ سے، ہو بھی میرا بھائی، ہو بھی ہارون۔ اللہ وہی سورہ طہ میں آگے جا کے فرماتا ہے قد اؤتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے سوال کیا تھا ہم نے عطا کر دیا۔ میرا سوال تمام کے تمام اہل فکر و نظر سے، تمام شیعہ سنی سے، جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگارہ میرے اہل خانہ سے وزیر دے، ہو بھی میرا بھائی، ہو بھی ہارون، اللہ نے فرمایا میں نے عطا کر دیا۔ اب اگر رسول خدا بھی اسی انداز سے مانگتے پروردگارہ میرے اہل بیت سے ہو
ہو بھی میرا بھائی ہو بھی علی، تو کیا اللہ منع کر دیتا؟ کبھی نہیں۔ توجہ رہے میرے ساتھ، میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ جانے گرامی، اب اگر سرور کائنات اللہ سے اس طرح سے مانگتے پروردگارہ مجھے میرے اہل بیت سے عطا فرما، ہو بھی میرا بھائی ہو بھی علی، تو اللہ کہہ دیتا موسیٰ نے مانگا تھا آپ نے مانگا، موسیٰ نے ہارون کو مانگا تھا آپ نے علی کو، ہم نے عطا کر دیا۔ توجہ، لیکن اگر پیغمبر اسی انداز سے مانگ لیتے تو سارے مسلمان کہتے مانگا ہی علی کو تھا۔ اب پہنچ گئے، اب بہت سے پہنچ گئے۔ توجہ، تو مسلمان کہتے تھے مانگا ہی علی کو تھا، اوروں کی بات ہی نہیں تھی۔ جب علی کو مانگا تھا اللہ نے علی عطا کر دیا، پیغمبر نے مانگا ہی نہیں اس انداز سے، اللہ نے حکم دیا قل۔ جو پہنچ گیا انہیں سلام کہ میرے حبیب موسیٰ کی طرح نہ مانگیے گا، میں بتاتا ہوں کیسے مانگنا، جیتے رہے آپ جو سب پہنچ رہے ہیں۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مجمع میرے ساتھ رہے۔ اے میرے حبیب اس انداز سے مانگی، قل رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگارہ مکے میں جاؤں تو صدق و صفا سے، مکے میں جو پہنچ رہے ہیں مکے میں جاؤں تو صدق و صفا سے، واپس آؤں تو صدق و صفا سے، پروردگارہ تو اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا مددگار دے دے جو ہمیشہ مدد کرے، ہمیشہ۔ ہم آج تک اسی لیے کہتے ہیں یا علی مدد۔ توجہ فرما رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں جناب موسیٰ نے لفظ استعمال کیا وزیر کا، پیغمبر نے کہا نصیر۔ جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام، جناب موسیٰ نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مجھے وزیر دے دے، نائب دے دے۔ پیغمبر نے کہا توجہ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، ایک ایسا سلطان دے جو ہمیشہ مدد کرے، ناصر مددگار، نصیر مددگار۔ ناصر وہ مددگار جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، نصیر جو ہمیشہ مدد کرے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پروردگار ایک ایسا سلطان سلطنت والا نصیر دے جو ہمیشہ مدد کرے۔ توجہ، اب اللہ نے خود ہی کہہ دیا میرے حبیب اس انداز سے مانگیے، مکے میں جاؤں صدق و صفا سے، آؤں صدق و صفا سے، تو اپنے پاس سے ہمیشہ مدد کرنے والا عطا کر دے۔ تو اب اللہ کہے گا میرے حبیب میرے پاس سے تو میرے گھر سے ہی آئے گا، اور میرے گھر سے تو بس علی ہی آئے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں سب؟ اللہ سے جناب سرور کائنات فرمایا میرے جو بھائی پہنچ رہے ہیں ان سب کو سلام ہے۔ پروردگار ملت دن کا سلطان نصیرہ، تو اپنے پاس سے دے۔ جو پہنچ گئے انہیں سلام، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھ لیجئے گا۔ جناب موسیٰ نے کہا تھا پروردگار میرے اہل خانہ سے، ہو بھی میرا بھائی ہو بھی ہارون۔ جناب سرور کائنات سے اللہ نے کہا کہیے تو اپنے پاس سے دے، اپنے پاس سے۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب میرے پاس سے تو علی آئے گا۔ توجہ، اب ساری دنیا سمجھ لے پیغمبر نے نہیں بنایا، اللہ نے بھیجا، اللہ نے بھیجا مولا علی کو۔ اللہ نے کہا توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نے کہا اللہ نے گرامی اے میرے حبیب اس طرح سے کہیے گا کہ آپ پروردگارہ تو اپنے پاس سے بھیج دے۔ اللہ نے گرامی میں جملہ کچھ کہنے والا ہوں، مجھے معلوم ہے شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، بڑی ذمہ داری سے اس بات کو پیش کروں گا، اور میں جب یہ جملہ پیش کروں گا میری اس میں بہت محنت ہے۔ مجلس بنانا آسان نہیں ہوتا، آیات وہی ہوتی ہے، روایات وہی ہوتی ہیں، محنت کر کے پھول پرونا
یہ آسان کام نہیں جو پیش کروں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کو معراج محسوس ہوگی ایمان کی اگر جملے پہ پہنچ گئے۔ اللہ نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں اور 100 صحیفے، 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ صحیفے کتاب چھے صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے قرآن میں بتایا جناب ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، توجہ، کچھ کو 8 صحیفے، کسی کو 25، جناب ادریس کو صحیفے، توجہ، سارے مجمع کی توجہ، 4 کتابیں اور 100 صحیفے۔ سب سے مقدس، سب سے افضل ہے قرآن، ایسا ہی ہے، تمام مسلمان بیٹھے ہیں، قرآن سب سے افضل، تمام کتابوں سے افضل، تمام صحیفوں سے افضل۔ اللہ نے جس نبی کو صحیفہ دیا پہاڑ پہ بلایا، آدھا مجمع ہے آدھا نہیں، اللہ نے پہاڑوں پہ بلا کے، ادریس یہ جو کوفے کے پہاڑ ہیں آ جائیے صحیفہ لے جائیے، نوح پہاڑ پہ آئیے صحیفہ لے جائیے، اے ابراہیم فلسطین کے پہاڑوں پہ آئیے صحیفہ لے جائیے، موسیٰ کوہ طور پہ، مصر کے کوہ طور پہ آ جائیے توریت لے جائیے، اے داؤد پہاڑ پہ آئیے توجہ زبور لے جائیے، اے عیسیٰ جبل سعیر پہ آئیے انجیل لے جائیے۔ اللہ نے سارے انبیاء کو بلا بلا کے کتابیں دی، بلا بلا کے صحیفے دیے پہاڑوں پہ۔ جب دنیا سے دور ہو کے صرف میں اور تو میں اپنا صحیفہ بھیجوں گا، کتاب بھیجوں گا، لیکن اے میرے حبیب آپ کو افضل ترین کتاب دے رہا ہوں لیکن بلا کے نہیں دوں گا، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی۔ اب بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے پہنچ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے جملوں کو سن لیجیے گا، خون جگر دے رہا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اللہ نے رسول خدا کو کبھی نہیں بلایا، اے میرے حبیب آئیے کتاب لے کے جائیے، اے حبیب آپ غار حرا میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ ابو طالب کے گھر جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، خدیجہ کے گھر جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، فاطمہ کی چادر تلے ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے کتاب وہاں آئے گی، علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ مکے میں ہوں گے کتاب وہاں، مدینے تشریف لے جائیں گے کتاب وہاں، مسجد نبوی میں ہوں گے کتاب وہاں، گھر میں ہوں گے کتاب وہاں، سفر میں ہوں گے کتاب وہاں، حضر میں ہوں گے کتاب وہاں، جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں، صلح کر رہے ہوں گے کتاب وہاں۔ میرے حبیب آپ کو کبھی نہیں بلاؤں گا، افضل ترین کتاب آپ کو دے رہا ہوں، کبھی بلا کے کتاب نہیں دوں گا، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں، لیکن میرے حبیب 2 چیزیں لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا۔ جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو آپ آئیں گے، اور جب علی کو بلائیں گے تو کعبے، پتہ نہیں مجمع ہے فرما رہے ہیں، میری محنت دل کو لگی ہے میرے حبیب جب علی کو لینے آئیں گے آپ، جی آپ سلامت رہیں، اے میرے حبیب آپ نے کہا نا ملت ان کا سلطان النصیرہ، جب میں علی کو بھیجوں تو پھر آپ آئیے گا کعبے، میں نے علی کو بھیج دیا۔ سب نے لکھا کہ 3 دن تک 13 رجب کے بعد 3 دن تک کعبے کا دروازہ بند تھا اور دیوار تو ویسے ہی بند ہو گئی تھی، سارا مکہ پریشان، ایک بی بی اندر ہے، تالا کھل نہیں رہا، کھڑکی ہے نہیں، روشن دان ہے نہیں، جن 2 ہستیوں کو پریشان ہونا چاہیے تھا وہ گھر میں سکون سے بیٹھے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے، آپ جی آپ بھائی سلامت رہیں جو پہنچ رہے ہیں۔ دیکھیں سارا مکہ پریشان، مکے کے اطراف کی بستیاں بھی مکے میں آ گئی، کوئی بی بی ہے جو کعبے گئی ہے، دیوار شک ہوئی تھی اندر چلی گئی، تالا کھل نہیں رہا، دیوار بھی بند ہو گئی، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ اب سارے مکے والے جمع، ہر آدمی پوچھ رہا ہے تالا کھلا نہیں، تالا نہیں۔ توجہ، جن 2 ہستیوں کو پریشان ہونا چاہیے تھا وہ بالکل پریشان نہیں، نہ جناب ابو طالب پریشان، نہ جناب رسول خدا پریشان۔ توجہ، میں جن کا بیٹا انہیں پریشان ہونا چاہیے، میرا بیٹا آیا تالا نہیں کھل رہا، نہ رسول خدا پریشان، میرا وسیع آیا، میرا وزیر
بصیر. جیسے ہی تیسرا دن آیا جناب سرور کائنات نے آواز دی چچا جان چلیے, میرا بھائی آ گیا ہم لینے چلتے ہیں. جیسے پیغمبر پہنچے تو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی تالا نہیں کھول رہا تھا. جیسے پیغمبر پہنچے سب نے راستہ دیا, آپ آگے بڑھے, سامنے کعبہ تھا, دیوار, در, آپ نے در کو دیکھا. ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ محمد اے ابو طالب تالا نہیں کھول رہا. پیغمبر نے تالے کو دیکھا, تالا خود بخود قدموں میں گرا. میرا دل کہتا ہے قدموں کا بوسہ دیا ہوگا. پیغمبر نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے, ایک مرتبہ دروازے کو دھکیلا. سارا مجمع دیکھ رہا, 3 دن گزر گئے, نہ جانے بی بی کا کیا ہوا ہوگا. جیسے ہی پیغمبر نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے, دروازہ دھکیلا, دیکھا ایک بی بی برقع پوش سفید لباس کے اندر نورانی لباس میں بچے کو لیے کھڑی ہیں, اور پیغمبر کو سلام کر کے فرماتی ہیں یا رسول اللہ بچہ ہے بہت خوبصورت لیکن 3 دن سے آنکھ نہیں کھولی. 3 دن سے آنکھ. بھائی دیکھیں میرا ایک سوال, دروازہ کھل نہیں رہا, دیوار شک ہو کے بند ہو گئی, اندر روشن دان ہے نہیں, کھڑکیاں ہیں نہیں. کوئی مادر امیر سے پوچھے آپ کو کیسے پتا چلا بچہ خوبصورت ہے؟ توجہ عزیزان گرامی, دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے. آنکھوں میں نور ہو تو نظر آتا, روشنی ہو, اور اگر کوئی ہو ہی نور, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. تو مادر امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ بچہ ہے بہت خوبصورت لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی. پیغمبر نے ہاتھ بڑھا کر چچی جان, میری چچی اماں, میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دیجئے. جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے مولا کائنات کو رسول خدا کے ہاتھوں میں رکھا, پیغمبر نے ہاتھوں میں لیا, مولا نے آنکھیں کھول دی, اور آنکھیں کھولتے ہی فصیح و بلیغ عربی زبان میں فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ تو ہیں ہی نہیں یہاں. بھئی اگر آپ کی اسی پنڈی میں کوئی بچہ دنیا میں آتے گئے ہیلو ڈاکٹر ہاؤ آر یو, مجھے آپ کا پتہ نہیں, ڈاکٹر کا وہی ہارٹ فیل ہو جائے گا. سارے کے سارے دیکھنے لگے, ایک ابو جہل آگے بڑھا, بچہ بول رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, بچہ بول رہا ہے. مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ سلام. اگر آپ کہیں میں توریت سناؤں, آپ کہیں زبور سناؤں, آپ کہیں انجیل سناؤں, اور اگر آپ اجازت دیں قرآن سناؤں. ابھی تک مجمع پریشان ہے, میں تو اس سے بھی زیادہ پڑھنے والا تھا. مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پہ درود و سلام. یہ مولا کا آتے ہی بولنا جانتے کیوں ضروری تھا؟ جناب عیسیٰ 16 دن کے تھے, اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی تھی. عیسائی قیامت تک مسلمانوں سے کہتے رہتے ہمارے نبی 2 ہفتے کے تھے, انہوں نے اعلان نبوت کر دیا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. توجہ جو پہنچ گئے انہیں سلام. عیسائی کہتے تمہارے نبی نے 40 برس کے سن میں اعلان کیا, مولا علی نے آتے ہی بول کے بتا دیا جس کا وسیع ایسا ہو سوچو نبی کیسے ہوں گے. نبوت کا دفاع کوئی علی سے سیکھے, رسالت کا دفاع کوئی مولا علی سے سیکھے. توحید کو پہنچایا مولا علی نے, رسالت کو پہنچایا مولا علی نے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. ایسا گرامی ایک مرتبہ سرور کائنات نے فرمایا یا علی توریت سنائیے. مولا نے توریت سنائی, پھر زبور, انجیل. حبیب خدا کا مشہور جملہ یا علی وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئیں, موسیٰ, داؤد و عیسیٰ, اگر یہاں ہوتے تو وہ سب گواہی دیتے علی ہماری کتابیں ہم سے بہتر جانتے ہیں. کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں قرآن سناؤ. توجہ مجمع کی, جو پریشان ہے تھوڑا سا اور پریشان کر دوں. پیغمبر ہیں 30 برس کے, جب 40 برس کے ہوں گے تو نزول قرآن شروع ہوگا. ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی قرآن سنائیے, تو سب مفسرین نے لکھا, مولا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. سورہ مؤمنون کی آیات کی تلاوت کی, 23واں سورہ. مولا نے ابتدائی 11-12 آیات کی تلاوت کی. بے شک کہ مومن ہی کامیاب ہے. میں بہت سوچتا تھا مولا سورہ فاتحہ سنا دیتے, بقرہ, آل عمران, نساء.
114 سورے ہیں، یہ آپ نے سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں؟ تو میرا دل کہتا ہے مولا کہیں گے میں ہوں امیر المؤمنین۔ توجہ فرما رہے ہیں سجانے کے حضرت گرامی، مولا کائنات میرا دل کہتا فرمائیں گے میں ہوں امیر المؤمنین۔ اگر میں ہی مومنوں کی کامیابی کی گواہی نہیں دوں گا تو اور کون گواہی رہے گا؟ قد افلح المؤمنون، بے شک کہ مومن ہی کامیاب ہے۔ فلاح ہے تو مومن کے لیے، منافق کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بس بھئی میں جو جملے پہ آپ سلامت رہیں جو لوگ پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات آئے اور آپ نے آنے کے بعد اپنی آغوش میں لیا توجہ، پھر مولا پوری زندگی کہتے رہے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اور جب کوئی کہتا یا علی آپ ہر چیز کیسے جانتے کہ ھذا لعاب رسول اللہ، وہ جو پیغمبر نے زبان چسائی تھی۔ اور مسلمانوں اوروں کا مقابلہ نہ کرنا علی سے، جو پیغمبر کے قدموں میں بیٹھے تھے اور تھے، جو آغوش میں پلے وہ توجہ فرما رہے ہیں زندانی گرام میں، جو قدموں میں بیٹھے رہے وہ اور ہیں، جو آغوش میں پلے وہ اور ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت فرق ہے اوروں میں اور مولا کائنات میں۔ ایک چلے میں جملہ پیش کر دیتا ہوں جو پریشان بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پیغمبر سنگریزے بھی ہاتھ میں رکھتے تھے، جو لوگ پہنچ رہے ہیں سنگریزہ کنکری اٹھاتے تھے نا، تو کنکری کیا کہتی تھی؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پروردگارہ کیا تیری شان ہے، تیرے محمد نے مجھے اٹھا لیا۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں، ہاتھوں پہ پتھر آئیں تو وہ تسبیح پڑھے، اور وہ آل جو آغوش میں پلی ہو ان سے مقابلہ نہ کرنا۔ جملہ کہہ لینے دیجئے، جو خار ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں جو پھول ہو۔ اس سے اللہ تو کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ عزیزان گرامی، عظمت اہل محمد اور ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات میں جسے اللہ چنتا ہے اللہ نشانیاں ایسی بھیجتا ہے۔ میں چند ایک معجزات پیش کروں گا، وقت نہیں ہے۔ آج جو مجلس آپ سے پہلے تھی اب وہ ان کو ہم نے ڈیلے کیا کیونکہ وہ وقت ٹکرا رہا تھا، اس لیے میں پہلے یہاں آ گیا ہوں، پھر مجھے مجلس کے لیے پہنچنا ہے۔ آپ سلامت رہیں عزیزان گرامی۔ سرور کائنات کے جسد مطہر میں ایسے ایسے معجزات جسم مبارک ہوئے۔ آپ نے بہت سے سنے ہوں گے معجزات، بہت سے سنے بھی نہیں۔ 24-25 جسم میں معجزات۔ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں۔ جسم مبارک میں سرور کائنات کے 24-25 جو ہمارے علماء نے روایات کی روشنی میں لکھے ہیں۔ جہاں سے گزرتے تھے سر پہ ابر رہتا تھا، سر پہ ایک بادل رہتا تھا۔ اللہ کو اتنا منظور نہیں تھا کہ کسی کے قدم میرے نبی کے سائے پہ آ جائیں، نہیں ہے مجمع۔ اللہ کو، خالق کو اتنا بھی منظور نہیں کہ میرے حبیب کے سائے پہ کسی کے قدم آ جائیں، اور اگر کوئی نواسے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں تو مانو نہ خالق کو منظور تھا۔ حضرت گرامی، پیغمبر کے بدن سے بہت خوشبو آتی تھی، جہاں سے گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک خوشبو آتی رہتی تھی۔ مشرکین و کفار بھی کہتے تھے لگتا ہے محمد گزرے، کیونکہ کسی عطر میں، کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں تھی۔ توجہ، کسی دنیا کے پرفیوم میں ایسی خوشبو نہیں تھی جیسی پیغمبر کے بدن میں خوشبو تھی۔ اب حدیث قصہ کا جملہ سمجھ میں آئے گا۔ دونوں نواسے جب گھر میں آئے تو فرمایا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ۔ مادر گرامی، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے۔ یہ پہلے نواسے ہیں جو خوشبو سے۔ میں وقت تمام ہو رہا ہے، جتنی دیر آپ سنیں گے اتنا ہی پڑھوں گا۔ یہ پہلے نواسے ہیں جو خوشبو سونگ کے بتاتے ہیں کہ گھر میں نانا موجود ہے۔ عزیزان گرامی، لکھا ہے کہ پیغمبر کے بدن مبارک پہ
کیڑے مکوڑے نہیں بیٹھتے تھے، مکھیاں مچھر وغیرہ نہیں بیٹھتے۔ ایک مقام سے گزر رہے تھے، سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں اتنی مکھیاں ہیں، ہم مکھیاں اڑا اڑا کے تھک گئے، یہ مکھیاں آپ پہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ تو آپ نے فرمایا میرے چاروں طرف حصار ہے، ملائکہ انہیں میرے قریب نہیں آنے دیتے تاکہ مجھے اذیت نہ ہو۔ توجہ، ابھی بھی نہ سمجھو، اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، صحابہ بھی پیغمبر جیسے نہیں تھے۔ بس ایک سے دو اور معجزات پیش کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جسم مبارک جسے اللہ چنتا ہے، اس کا بدن بتاتا ہے یہ چنا ہوا، اسے اللہ نے چن لیا ہے۔ آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ تو اب یہاں تک ملتا ہے کہ سرور کائنات کہ اگر آپ کا جو لعاب دہن تھا کسی بیمار کو لگا دیتے شفا مل جاتی، اگر کھارے پانی میں ڈال دیتے تو وہ میٹھا ہو جاتا، نابینا کو لعاب دہن لگاتے اس کی بینائی آ جاتی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے نا، جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو، سوچو اس کے خون کا اثر، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ حضرت گرامی، عظمت سرور کائنات یہاں تک ہے کہ آپ کے بدن کا جو پانی تھا، جب آپ وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے یہ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہ دینا، ظرف لے آؤ، برتن لے آؤ، یہ پانی لے جانا، بیماروں کو پلانا، شفا مل جائے گی، اگر دعا قبول نہ ہو تو ہاتھ میں رکھنا یہ پانی۔ توجہ، اللہ نے گرامی، پیغمبر جب وضو کرتے سارے صحابہ پیغمبر کے وضو کا پانی تبرکن لے جاتے تھے۔ تبرک کے منکروں کو بتا دو، صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں، تھوڑی سی دیر اور چلیے گا، میں نے تو 25 معجزات بتائے تھے، 5 بھی نہیں گنوائے ہیں۔ حضرت گرامی، عظمت سرور کائنات کی، حضرت گرامی یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتے ہیں، پیغمبر کے بدن سے۔ ایک ام المؤمنین فرماتی ہیں صحابہ سب دروازے کے باہر بیٹھے تھے پیغمبر کے گھر کے، رفتار زیادہ تو نہیں ہے، سارے صحابہ نا در کے باہر بیٹھے تھے۔ اے ام المؤمنین، پیغمبر اسلام کے کوئی فضائل سنا دیجئے۔ تو ام المومنین دروازے پہ آئیں، کہا یہیں سڑک پہ سب بیٹھ جاؤ، میں یہیں دروازے کے پیچھے سے پیغمبر کے فضائل سناؤں گی۔ سارے صحابہ در کے پیچھے بیٹھ گئے۔ توجہ، اب پتہ چلا یہ فضائل سننا بدعت نہیں ہے، صحابہ بھی فضائل سنتے تھے۔ جو پہنچ رہے ہیں، تو اب سارے صحابہ دروازے کے پیچھے بیٹھ جاتے، اور کتابوں میں لکھا ہے شیعہ سنی علماء نے ام المؤمنین، امہات المؤمنین پیغمبر کے فضائل سناتی۔ تو سمجھ لو نا، صحابہ ہے در والے، علی ہیں گھر والے۔ جو پہنچ جائے سب مل کے جواب دیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں سے جانیں گے۔ تو اب امہات المؤمنین، ایک ام المؤمنین فرما رہی ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم جب اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی نا، ہم سلائی کڑھائی کر رہے ہوتے تھے تو سوئی دن میں کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اے ام المومنین، رات میں تو اندھیرا اور بھی زیادہ ہو جاتا، جب دن میں ہی آپ کو سوئی نہیں ملتی تھی تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ توجہ، تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیونکہ رات میں پیغمبر گھر تشریف لاتے تھے، جو سوئی دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی، پیغمبر کے چہرے کے نور میں وہ سوئی مل جاتی تھی۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے، او امت کے بیٹو، ملاؤں کی نہ ماننا، ماؤں کی مان لو۔ ماؤں نے بتایا ہے پیغمبر خاکی نہیں، نور تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں سننے کے؟ میں تمام معجزات اسی طرح سے پڑھتا ہوں، 25 کے 25، اور سب پہ دیکھیں روایت
آیت میں تو صرف ایک جملہ ہے نا، معجزہ یہ تھا، یہ دوسرا جملہ میرا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. یہ جو نسبت دیتا ہوں نا کہ یہ معجزہ تھا تو پھر یہ ہونا چاہیے. جملہ سن لے بس. میں ایک اور معجزہ کہ میرے بھائی زور دے رہے ہیں تو میں وقت نہیں ہے. اچانک گرامی پیغمبر کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا. جب مسافرت کرتے نا، سفر میں جاتے تو سارے صحابہ سو رہے ہوتے تھے خیمے میں، اور پیغمبر دوسرے مقام پہ سو رہے ہیں تو سب کہتے تھے یہ رسول خدا سو رہا ہے. تابعین نے پوچھا آپ صحابہ کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہ پیغمبر کے بدن سے نور نکلتا تھا. صحابہ تاریک ہوتے تھے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. پیغمبر پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، کالی ابا اوڑھ کے پورا بدن ڈھانپ کے، سر سے لے کے پاؤں تک بدن ڈھانپ لیتے تھے. پھر بھی ہم دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ رسول خدا ہیں، کیونکہ بدن سے نور نکلتا تھا. نور. تو مجھے کہہ لینے دیجیے، اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو سلائیں گے جس کے بدن سے اب پہنچ گئے. توجہ فرما رہے ہیں جانے گے. اگر پیغمبر اکرم کو اپنے بستر پہ کسی کو سلانا ہو تو جانتے ہیں آنے والے مشرک ہیں، دیکھتے ہی پہچان لیں گے وہ اور تھے یہ اور ہیں. پیغمبر جانتے ہیں میرے بدن سے ایسا جیسا نور نکلتا ہے ویسا علی ہی کے. توجہ. پھر مجھے ایک اور جملہ کہہ لینے دیجیے. وہ جو دیکھنے والے تھے نا وہ شیعہ نہیں تھے. مولا علی سو رہے تھے، وہ دیکھ کے بار بار کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. نہ انہیں نور میں فرق نظر آیا، نہ قد میں فرق نظر آیا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں بھائی. ان میں سے کسی نے نہیں کہا ان کا قد بڑا تھا اس کا قد چھوٹا. جملے پہنچ رہے ہیں بس بھائی. یہ زور دیے جا رہے ہیں کہ ایک معجزہ اور ایک معجزہ. بھائی ایک اور مقصد چلے پیش کر دیتا. تو پیغمبر اسلام کے لیے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، بعض اوقات آپ ریت پہ، مٹی پہ، کچے پہ چلتے اور نشان نہیں بنتا، اور بعض اوقات چٹانوں پہ چلتے جاتے ہیں نقش بنتے جاتے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں نا پہاڑوں پہ امام مولا علی کا بھی قدم گاہ کا نشان ہے، امام رضا کا بھی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو رسول خدا ائمہ کا معجزہ یہ تھا کہ جہاں پہ بعض اوقات چٹان پہ بھی پاؤں رکھتے تھے نقش بن جاتا، اور بعض اوقات ریت پہ پاؤں رکھتے تھے نقش نہیں بنتا. توجہ. تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا نقش نہیں بنتا. اجان گرامی مجھے کہہ لینے دیجیے کہ جس نبی کو اپنے نقش پا پہ اختیار ہو، جہاں چاہوں نقش رہے، جہاں نہ چاہوں نقش نہ رہے، جسے پاؤں پہ اتنا اختیار ہے اسے دلوں پہ کوئی اختیار نہیں. بھائی میں نے تمام کر دیا. معجزات تو 25 ہیں، میں نے 7-8 پڑھے ہیں. زندگی رہی موقع ملا کسی اور مقام پہ. عزیزان گرامی جنہیں اللہ چنتا ہے شخصیت بتاتی ہے. ہمارے علماء نے اور ہمارے تمام کے تمام روات نے، راویان حدیث نے یہ لکھا جب 12ویں امام آئیں گے وجود مقدس بتائے گا. امام جب تشریف لائیں گے نا، امام زندہ معجزہ ہیں. جب تشریف لائیں گے تو ہر آدمی کہے گا یہ مختلف ہے. عزیزان گرامی ہمارے بعض مقدس عالم بھی آ جاتے ہیں نا تو چہرے بتاتے ہیں. اوروں کے دیکھ لیجئے، میں نے کچھ نہیں کہا ہے. جو خادم آل محمد ہوں وہ ایسے سوچیں امام و مولا کیسے ہوں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. سوچئے مولا کیسے ہوں.